سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو کتنا بھی ستاتا تھا تو ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حدیں توڑتا تو میرے نبی کے چہرے پر جلال آ جاتا تھا۔ محنت کے ساتھ حضور نے توحید لوگوں کے دلوں میں اتاری، محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے میرے نبی پاک منڈیوں میں گئے، حضور نے دروازوں پہ دستک دے دے کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اتنی بڑی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا، سجدہ عبادت کے بارے میں نہیں، شرک سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت ہے، سجدہ تعظیمی شرک وہ حرام ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے تعظیماً سجدہ کیا کسی کو معبود سمجھ کے نہیں، پرانی امتوں میں تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا۔ آپ پڑھیں نا سورہ یوسف، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے لیے سورج، ستارے اور یہ سجدہ کر رہے ہیں سارے۔ پرانی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اب کوئی صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرے، تو آپ فرمانے لگے سجدہ تعظیم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور چوتھا جملہ فرمانے لگے اشد حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور بول کے بتائیے آپ کو اس ملنگ پہ غصہ کیوں نہیں آتا جو کسی دربار پہ سجدہ کر رہا ہے؟ شدید غصہ آنا چاہیے، شدید، چہرے پہ بال آئیں، باڈی لینگویج بتائے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ سجدہ صرف اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید باری تعالیٰ کا پرچار کیا، توحید کی دعوت، شان نبی پاک اپنی دکھاتے تھے، معجزے حضور اپنے دکھاتے تھے، چاند حضور نہیں توڑا، ڈوبے ہوئے سورج کو نبی پاک نہیں موڑا۔ لیکن جب کسی نے پوچھا یہ سارا کچھ کیا ہے تو محبوب فرمانے لگے جو اس رب کی شان ہے جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضور نے توحید باری تعالیٰ کے درس دیے، توحید باری تعالیٰ، توحید کا عقیدہ تو آپ کو مضبوط کر دے گا، یہ تو آپ کو تگڑا کر دے گا۔ دیکھیں نا، جس نے ایک اللہ کو مانا وہ تو ویسے جگہ جگہ جانے سے بچ گیا۔ جس نے ایک اللہ کو مانا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا تھا، ایک تو دو جگہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے مان لیا کہ میرا اللہ ہی با اختیار ہے، وہ اپنے نبیوں ولیوں کو اختیار دیتا ہے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کچھ ہو سکتا؟ پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے بھروسہ بھی اپنے اللہ پہ کرتا ہے، پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے ڈرنا بھی اپنے اللہ سے ہی ہے۔ جب توحید مان گیا تو سمجھ گیا وہ نعمت دے تو شکر کرنا ہے، آزمائش ڈالے تو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو نعمت دے تو شکر کر کے اجر لے لیتا ہے، اور رب آزمائش ڈالے تو میرا مومن صبر کر کے اجر لے لیتا ہے۔ اجر ہی اجر ہے، اس کا کسی جگہ نقصان ہے، کیونکہ اللہ کا ماننے والا ہے۔ کیونکہ ایک توحید باری تعالیٰ آپ کو مضبوط کرتی ہے، توحید آپ کو، دیکھو یہاں نا بہت سارے بندے سینہ تان کے چلتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سینہ چوڑا کر کے، تگڑے ہو کے چلتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج کل ہماری پارٹی کی حکومت ہے۔ حالانکہ یہ الیکشن سے پہلے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم جو ہے بڑی سمجھدار ہے۔ ایک دفعہ بندہ بس گھر آتا ہے کہ چودھری میری مدد کر، تو چودھری نوں تے رب دے وے کام، چودھری پھر اپنی بیٹھ کے دفتر کھول لیندا ہے، کرسیاں بھی داریاں لے لیندا ہے کرائے دیاں، تے چودھری جلیبیاں بھی بوئے کے کڈان لگ پیندا ہے۔ تو کہندا جنہیں انہوں ووٹ دیتا انہیں مینوں دیتا، تو جنہیں انہوں ووٹ نہ دیتا میری اتنا ناراضگی ہے۔ اور الیکشن کے 6 ماہ بعد جج صاحب سے پوچھیں کہ جج صاحب آپ کیا حال ہے؟ کہتے بندہ ٹھیک نہیں نکلے۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ جس پارٹی کی حکومت ہو وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جو رب رسول کے ماننے والے، جن کی حکومتیں کبھی بدلتی، عقیدہ آپ کو مضبوط کرے گا، عقیدہ توحید آپ کو، عقیدہ توحید و رسالت آپ کو۔ جب یہ پاکستان میں اب ٹینشن کے مریض، ڈپریشن کے 65% ہیں،
65% مریض ہیں ڈپریشن کے. کیوں؟ یہ جتنے لوگ ہیں میری اس بات پہ خاص توجہ کریں، ہمارے اندر نا ایک انجانا خوف بیٹھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ جو کرونا کی وبا آئی، اس کی وجہ سے دنیا میں جو مرض سب سے زیادہ پھیلا ہے وہ ڈپریشن کا ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو مریض کرونا سے ٹھیک ہو جاتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، پتہ نہیں یہ کیا بن گئے. تو وہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی وہ تکلیف میں تھے. یہ ڈپریشن کس بندے کو ہوتا ہے، انجانا خوف کسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس بندے کو ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، جس کا عقیدہ توحید تگڑا ہوتا ہے نا، تگڑا. اس بندے کو یہ چیزیں، اس کا تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا تو رب اس کے ساتھ ہے، وہ بندہ مضبوط ہوتا ہے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پہنچ گئے. اب جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس طرف نشان ہے بڑا اور اس طرف ایک بڑا سوراخ ہے. وہاں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا تو بالکل اس طرح ہے کہ وہ اگر جھکے گا نا تو سارا کچھ دیکھ لے گا غار کے اندر کیا ہے. یعنی ایک دیوار کا فاصلہ ہے. کافر وہاں تک آ گئے، گرفتار کرنے آ گئے. اندر اللہ کے رسول ہیں جناب صدیق اکبر. حضرت صدیق اکبر پریشان ہو گئے، خوف میں آ گئے، غم میں. غم کس کا تھا؟ کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اپنا نہیں. اب آپ ذرا عقیدہ توحید دیکھیے گا میری سرکار کا. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ غار کے دروازے پر آ گئے کافر. یعنی ادھر دیکھو میرے بھائی، بالکل بیماری، مصیبت، پریشانی، موت دروازے پہ بھی اگر آ جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ بالکل دروازے پہ آ جائے تو کیا کرنا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بالکل آ گئے، ایک دیوار کا فاصلہ تھا، کافر آ گئے. میں نے عرض کی سونیا یہ آ گئے، یعنی یہ کھڑے ہیں، آ گئے. حضور اگر انہوں نے ذرا سا جھک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا پر مدینے والے رسول مسکرا رہے تھے. آپ سمجھے میری بات کو، وہ مسکرا رہے تھے اور مسکرا کے فرمانے لگے لا تحزن، غم نہ کر. دلیل دی نبی پاک نے. ابو بکر غم حضور کیوں نہ کروں؟ فرمایا اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا، ہم کو اکیلے نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہو ان کا دشمن دروازے پہ بھی آئے تو ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. جن کے ساتھ رب ہو، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا. حضرت بہلول دنا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ، حج کر کے آ رہا تھا. تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے تو پاپا کونے میں بیٹھا ہے، بڑے نعرے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دا مطلب ہے ان کسے نہیں ہٹنا. اگر آپ کہنے رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا. یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے، ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا، تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا. تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے. تو وہ کہتا ہے ایک تو ویسے کھلوتا ہونا ہے، تو باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے. اس مزاج کو بدلیں، تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. اس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. آپ قومی ذہن بنائیں، وقت کو ضائع نہیں کریں. بہرحال وہ بڑے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا، لیکن حضرت بہلول دنا کونے میں بیٹھے تھے. ہارون رشید خود چل کے گیا، کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے، آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں. دیکھیں نا میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن نو پئیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھل پے وہ پائیا ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گے. یہ ہمیں غلطی لگ جاتی، غلط فہمی بن جاتی. سنو اور یاد رکھنا، جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے، بڑے نعرے لگے پر آج پوچھتا کوئی نہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے. یہاں ایم کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے. لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے. کہنے لگا بہلول دنا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دنا ہنسنے لگے، مسکرانے لگے.
کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا. عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کرتا, جا اپنا کام کر, جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ. کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی, یہ تو نے کیا کہا کہ میں میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا. یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے. دیکھو میں اپنے مدرسے کی طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی. لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے. یہ نفس کی بھوک ہے نا, یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے نا, صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا. یہ طلب ہے, نفس بچہ ہے, جتنی بڑھائیں گے نا یہ بڑھ جائے. اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے تو پھر اچار اور اس پہ, وہ میری والدہ کہا کرتی تھی, میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تو چار پالا ہے تے پڑولے چ دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں, تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے. پھر قناعت والی زندگی, پھر زندگی حسین ہو جاتی. میرے بھائی سمجھ لیں اس کو. اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے, میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا رہا یہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کرنے, آپ کنگال ہو جائیں, آپ کے پاس کچھ نہیں رہے. آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا, نور ہوگا, وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا, آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے, میرا شور ہے, میری آواز ہے, یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے, یہ 40,000 ڈیلی کی ہے. پھر آپ کمزور پڑ جائیں. اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے, تو پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. اور اس کی دلیل داتا صاحب نے لکھی ہے, داتا گنج بخش علی اجویری نے. سفر کا مہینہ نا داتا صاحب کا بھی عرس ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ابو مسلم نام کا بادشاہ تھا, اس کے دور حکومت میں ایک اللہ کے بندے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل ہو گئی. جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے, حضرت یوسف بھی جیل میں رہے, جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے, یہ بھی خیال رکھنا. اور جھوٹے مقدموں میں جیلیں ہو ہی جاتی ہیں, یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے. جیل ہو گئی اور چوری کے جھوٹے مقدمے میں ہو گئی.